جی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سماعت کریں گے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھی۔ عربی میں ہاجر کے معنی جدا ہونے کے ہیں، چونکہ حضرت ہاجرہ اپنے باپ فرعون مصر سے جدا ہو کر اور ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائیں، اس وجہ سے ہاجرہ کہلائیں۔ آپ فرعون جیسے صاحب جاہ و جلال کی بیٹی تھیں۔ آپ نے بڑے ناز و نام سے پرورش پائی۔ آپ کا بچپن زر و جواہر میں کھیلتے گزرا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں آپ کو میسر تھیں، دکھ تکلیف کے نام سے ناشنا تھیں۔ آپ کا عقد اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ فرعون مصر کی بیٹی کا عقد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک قصبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اہل فدان میں سے تھے۔ یہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ کے چچا مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب و ذہن کو شروع ہی سے رشد و ہدایت کی روشنی سے منور کر رکھا تھا۔ آپ اپنے چچا کو دن رات بت تراشی کرتے دیکھتے تو اکثر سوچتے، یہ کیسے معبود ہیں جنہیں میرا چچا ہاتھوں سے بنا کر فروخت کر دیتا ہے اور لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ آخر پیغمبر مبعوث ہونے کے بعد ایک دن انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا، اے میرے پدر، آپ کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ آپ کی کسی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے پدر، میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل علم کے نور سے منور کیا ہے اور یہ ایک ایسی روشنی ہے جو آپ کو نہیں ملی۔ پس میرے نقش قدم پر چلے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، چچا، شیطان کی بندگی نہ کریں۔ شیطان تو خدا تعالیٰ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ میں ڈرتا ہوں آپ بھی کہیں شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ باپ یعنی چچا نے انتہائی غصے میں جواب دیا، ابراہیم، تو میرے معبود سے پھر گیا ہے۔ یاد رکھ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو مجھ سے الگ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، میرا سلام قبول ہو، میں آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ افائے وعدہ کے تحت تھا اور یہ دعا اس لیے تھی کہ اللہ ان کو زندگی میں ہدایت دے دے۔ اس کے بعد آپ نے پوری قوم کو مخاطب فرمایا اور بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین کرتے رہے۔ دعوت حق سنتے ہی پوری قوم ان کے جان کی دشمن ہو گئی۔ آخر آپ کو سب سے بڑے مندر کے بتوں کو توڑنے، پھوڑنے اور معبودوں کی توہین کے الزام میں پکڑ کر بادشاہ وقت نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو دہکتی آگ میں ڈال کر زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی چتا بنائی گئی اور جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ سے آگ خود بخود سرد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنی پہلی زوجہ حضرت سارہ کے ہمراہ ہجرت کر گئے اور مختلف ممالک میں ہجرت کرتے ہوئے فلسطین چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد بابلس سے ہوتے ہوئے مصر کی حدود میں داخل ہوئے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، جو ایک روایت میں آپ کے حقیقی چچا ہارون کی بیٹی تھیں اور اس نسبت سے آپ کی چچا زاد تھیں، حسن و جمال کا پیکر تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ فرعون کے لوگوں نے اس کے پاس جا کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی بے حد تعریف و توصیف کی تو بادشاہ نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرعون کے سپاہی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو فرعون کے محل میں لے گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کر کے فرعون کو مطمئن کر دیا۔ رات کو فرعون نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی عزت پر حملہ کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور وہ انہیں چھو تک نہ سکا۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت گھبرایا اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اس کا ہاتھ ٹھیک کرنے کے لیے اپنے خدا سے دعا کریں۔ فرعون نے وعدہ کیا کہ اگر اس کا ہاتھ درست ہو گیا تو وہ انہیں رہا کر دے گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ تندرست ہو گیا، مگر اس نے وعدہ خلافی کی، دوبارہ بدی کے ارادے سے ان کے پاس آیا تو ہاتھ شل ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو اس نے پریشان ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت نہیں کوئی جن بوت ہے، اسے فوراً یہاں سے لے جاؤ۔ تورات میں لکھا ہے کہ فرعون نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو بڑے انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ انہیں مصر سے رخصت کیا۔ پھر
اپنے خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ہاجرہ اس وقت کے رواج کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ قرار پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم تھے اور اس وقت تک دونوں بیویوں سے کوئی بچہ نہ پیدا ہوا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا فرمائی، جو شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ امید سے ہوئیں تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو بہت رشک ہوا۔ جب حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بدقاضۂ بشری حضرت سارہ کو بہت شاق گزرا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ماں بیٹے کی رہائش و قیام کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، آپ حضرت سارہ کی بات پر عمل کریں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل کے لیے بہتری اسی میں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ربانی سے مجبور ہو گئے اور حضرت ہاجرہ اور ان کے ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمزم کے موجودہ مقام کے بالائی حصے پر انہیں چھوڑ کر ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجوروں کی تھیلی دی اور خود واپس چلے گئے۔ اس وقت یہ جگہ بالکل اجاڑ، سنسان اور ویران تھی اور میلوں تک کسی انسان کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیتا تھا، مگر خالق کائنات کی مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے کا پیغمبر کیسے اللہ کے حکم سے تجاوز کر سکتا تھا؟ یہ ان کی قوت ایمانی اور توکل تھا کہ انہوں نے اپنے اکلوتے نور نظر اور بیوی حضرت ہاجرہ کو ویران بیاباد جگہ پر چھوڑ کر خاموشی سے وطن کی راہ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں کیوں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں چاروں طرف ویرانی اور اذیت ناک خاموشی مسلط ہے، جہاں کسی آدم ذات کا نشان نظر نہیں آتا؟ یہاں ہمارا کان مونس و غمخوار ہوگا، کان ہماری خبرگیری کرے گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اپنی راہ چلتے رہے۔ آخر ان کی خاموشی سے تنگ آ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کا حکم ہے، وہ بلا شبہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے پر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ اپنی بیوی بچے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو انہوں نے کعبہ کی جانب رخ کر کے بڑے پر اثر انداز سے دعا مانگی، اے ہم سب کے رب، ایک ایسے بے آب و گیا میں جہاں کھیتی اور آب و دانہ کا نشان تک نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد تیرے لائق کے احترام گھر کے قریب لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم کریں، پس تو اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار رہیں۔ حضرت ہاجرہ مشکیزے سے پانی پی کر کھجوروں پر گزر کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو سخت پریشان ہوئیں، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے لگیں۔ ایسی حالت میں دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ ایک طرف اپنی تکلیف تھی، دوسری طرف ننھا بچہ بلک بلک کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا۔ آخر ماں تھی، شفقت مادری کبھی بھی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتی، آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، گھبرا کر ایک طرف ہو بیٹھی تاکہ بچے کی دردناک تکلیف اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، مگر کب تک غافل رہ سکتی تھی؟ تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر اٹھی۔ قریب ہی ایک پہاڑی تھی جو آج تک صفا کے نام سے مشہور ہے، اس پر جا چڑھی کہ شاید کوئی شخص نظر آ جائے جس سے مدد کے لیے کہیں یا کہیں سے پانی کا نشان مل جائے، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، چاروں طرف لق دق صحرا تھا۔ مایوس ہو کر پہاڑی سے واپس آئیں۔ ممتا نے جوش مارا تو وادی کی طرف جا نکلی اور پھر دوڑ کر مروہ نامی پہاڑی پر جا نکلی، پھر لوٹ آئیں۔ انتہائی بے-تابی اور پریشانی میں انہوں نے 7 مرتبہ ایسا کیا۔ یہی وہ سعی بین الصفا والمروہ ہے جسے آج تک زائرین بیت اللہ شریف فرض کے طور پر ہر سال ادا کرتے ہیں اور اسے حج کا ایک اہم رکن تسلیم کیا جاتا ہے۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جسے سن کر حضرت ہاجرہ چونک اٹھی اور دل میں سوچا کوئی پکار رہا ہے۔ کان لگایا تو وہی آواز سنائی دی۔ آخر فرمایا، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، میں نے تمہاری آواز سن لی ہے۔ دیکھا تو خدا کا مقرب فرشتہ سامنے ہے۔
حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تو پہلے ڈری، لیکن جب انہوں نے زمین پر اپنا پر مارا، بعض روایات میں ایڑی ماری، تو زمزم کے مقام پر میٹھے پانی کا چشمہ اسی طرح ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو جلدی سے پانی کی چاروں طرف باڑ بنانے میں مصروف ہو گئیں، مگر چشمہ اسی طرح ابلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو باڑ بنا کر نہ روکتی، اس کے چاروں طرف باڑ نہ بناتی، تو آج یہ زبردست چشمہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے سیر ہو کر پانی پیا اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلایا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، غم اور خوف نہ کر، اللہ تجھے اور تیرے بچے کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام جہاں تم دونوں مقیم ہو بیت اللہ ہے، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے مقدر میں ہو چکی ہے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب قیام پذیر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک جگہ سے پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، یہ پانی کی علامت ہے، یہاں قریب ہی کسی جگہ پانی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی کی تلاش میں اس طرف آ نکلے۔ میٹھے پانی کا چشمہ ابلتا دیکھا تو بہت مسرور ہوئے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے وہاں قیام کرنے کی اجازت طلب کی، مگر حضرت حاجرہ نے فرمایا، تم سب قیام کر سکتے ہو، مگر پانی کی ملکیت میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ بنی جرہم نے یہ شرط قبول کر لی اور مستقل طور پر اسی جگہ آباد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوایا۔ چاروں طرف مکانات تعمیر ہونے، بازار بننے اور لین دین سے زندگی کی چہل پہل اور رونق شروع ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم کے بچوں میں کھیل کود کر پرورش پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر سال اپنی بیوی اور بچے کی خیریت معلوم کرنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے اکولوتے نور نظر کی قربانی دیں، ایک ایسے باپ کے لیے جسے بڑی تمناؤں کے بعد بیٹے کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی تو میلوں کے مسافت درمیان میں حائل کر دی۔ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد جب ہوش سنبھالا تو اسے قربانی دینے کا حکم ملتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عام انسان نہ تھے، وہ تو بڑے پیغمبر تھے۔ ان کی پوری زندگی رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں گزری تھی۔ صبح اٹھ کر حضرت حاجرہ کو اس حکم سے آگاہ کیا تو اس پیکر تسلیم اور رضا نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوچا کہ جس بیٹے کی خاطر انہوں نے شدید تکالیف اٹھائیں، مصائب برداشت کیے، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کیوں ذبح ہونے دیں، مگر اس سچی مومنہ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی رضا وہی میری رضا ہے۔ اپنے ہاتھوں اکلوتے لخت جگر کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سوار کر حکم ربانی کی تعمیل کے لیے باپ کے ساتھ کر دیا۔ سعادت مند بیٹے نے جب یہ سنا کہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جا رہا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ باپ کو مشورہ دیا کہ ابا جان، بہتر یہ ہے کہ میری گردن پر چھری چلانے سے قبل میرے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں، اور جب مجھے تڑپتا دیکھ کر اپنے ارادے میں کمزوری محسوس نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ تھے وہ لوگ جو خدا پرست کہلاتے تھے اور جنہوں نے دنیا میں نیکی اور ایثار کی بنیاد قائم کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اللہ اکبر کہہ کر اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلا دی، مگر جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے ایک مینڈا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے احکام پر ہر عزیز سے عزیز شے تر قربان کرنے کی تربیت دی جائے اور وہ تسلیم و رضا کا سبق سیکھیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آئے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹا نے مل کر اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت حاجرہ انتقال فرما گئیں۔ تاریخ طبری کی روایت کے مطابق بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر دفن ہوئی۔ حضرت حاجرہ ایک صابرہ و شاکرہ اور اولو العزم بیوی اور اتنی ہی ثابت قدم ماں ثابت ہوئیں کہ آج پورے عالم انسان کی بیویاں اور مائیں ان پر فخر کر سکتی ہیں۔
انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے درویش سے پیغمبر کی زوجیت میں آتے ہی اپنی پرانی زندگی کو ایک بلا بسرا خواب سمجھ کر فراموش کر دیا اور دوبارہ کبھی اس پرعظمت زندگی کی تمنا نہ کی، بلکہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب شوہر سے علیحدہ ہو کر ایک ویران اور سنسان زمین پر رہنے کا حکم ملا تو یہ سنتے ہی کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے فوراً سر جھکا دیا اور اللہ پر توکل کر کے اس بے آب و گیا ویرانے میں اپنے ننھے بیٹے سمیت تنہا مقیم ہو گئی اور بڑے صبر و استقامت سے اس کی پرورش میں مصروف رہی۔ جب محبت کا شجر ثمر آور ہونے لگا تو حکم ملا کہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ کیا دنیا کی کوئی ماں اس کڑے اور کھٹن امتحان میں پورا اتر سکتی ہے؟ مصیبت زدہ ماں نے اف تک نہ کی اور سعادت مند بیٹے نے سن کر کہا، اگر خدا کی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ یہ اس ماں کی تربیت تھی جس نے بے پناہ تکالیف برداشت کی۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مکتب اور اچھے سے اچھا نظام تعلیم بھی اس کی ادنا سی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بالخصوص ان خواتین کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ روشنی کا ایک مینار ہیں جو اپنی خاندانی عمارت اور وجاہت کو دوسروں کے لیے عذاب بنا دیتی ہیں۔ جی سامعین، آج کا واقعہ یہیں تک، اجازت دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔